شہرنامہ اردو سیگمنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں حسین افسر، اور آج کا پروگرام بات سے بات چلے میں ہم غزہ فلسطین کے معاملات پر کچھ گفتگو کریں گے۔ میڈیا کا حال پوری دنیا میں بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، چاہے سعودی ہو، چاہے یہودی ہو، اور چاہے سنگی میڈیا ہو۔ یہ سب ان کے اپنے خاص پہلو ہوتے ہیں، ان کے خاص اپنے ایک اینگل ہوتے ہیں، اور خبر سے زیادہ یہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی میڈیا کا جو رخ ہے وہ آج تک یہ نہیں طے کر پایا ہے کہ خمینی اور خامنئی دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ وہ آج تک یہ نہیں طے کر پایا ہے کہ کون آتنکوادی ہے اور کون اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہوم ورک نہیں ہے، اور اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا دل چاہتا ہے اور جس ایجنڈے پر وہ کام کرتے ہیں اس کو وہ بروئے کار لاتے ہیں۔ عالمی میڈیا کا بھی یہی حال ہے۔ آپ CNN کی ویب سائٹ پر جائیے اور دیکھیے کہ وہاں کتنے لمبے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ آپ الجزیرہ کو دیکھیے تو وہاں دیکھیے کہ سچائی کسی حد تک نظر آتی ہے، لیکن چونکہ عالمی پیمانے پر بھی میڈیا پر اسرائیلیوں کا گویا یہودیوں کا قبضہ ہے، اس وجہ سے وہ بات بہت مضبوطی سے پھیل جاتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اخبارات بھی ایک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، ریڈیو بھی اپنے طور طریقے سے ایک خصوصی ایجنڈے پر کار فرما ہے، اور ٹیلی ویژن کا تو بہت برا حال ہے۔ میڈیا نے ایک اور کھیل کھیلا ہے، اور وہ ہے ویڈیو گیمز کا۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں اور جو کلپس آ رہے ہیں فلسطین سے، اس میں بہت سے کلپس ایسے ہیں کہ جو ویڈیو گیمز پر منحصر ہیں۔ اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اسرائیلیوں نے تباہی مچا دی ہے، یا کہیں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی بہت مجبور اور پریشان ہیں۔ ان حالات میں سچ کا سامنا بہت مشکل سے ہو پا رہا ہے۔ مستقل دعووں پر دعوے ہو رہے ہیں، اینگلز پہ اینگلز دیے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ آزادانہ ذرائع مفلوج ہو چکے ہیں، وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، اور ان حالات میں جو افواہیں ہوتی ہیں یا جو نجی ایجنڈے ہوتے ہیں ان کو بروئے کار لانا آسان ہو جاتا ہے۔ صحافیوں کی ایک بڑی تعداد، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یروشلم کے اور تل ابیب کے ہوٹلوں میں خیمہ زن ہیں، وہ وہیں سے آتش بازی، پھلجھڑیاں، بم کی آوازیں، بندوقوں کی آوازیں اپنے چینل کو بھیج رہے ہیں اور نکلنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام ہے، ان کی فیملی بھی ہے، اور الجزیرہ کے جو صحافی کا حال ہوا، پورا گھر تباہ و برباد ہوا اور اہل خانہ شہید ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے فرائض منصبی کو جاری و ساری رکھا، اور چند چوٹوں کے بعد انہوں نے پھر مورچہ سنبھال لیا۔ اسرائیل قوانین کی خلاف ورزیوں کو جائز قرار دے رہا ہے، اور بنجمن نتن یاہو نے دو ٹوک یہ کہہ دیا ہے کہ ہم
سیز فائر نہیں کریں گے۔ ان حالات میں مغربی دنیا ان کی پشت پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پورا کھیل ختم ہونے تک ہی یہ جنگ رکے گی۔ لیکن کیا اس جنگ میں مغرب کے ہاتھ نہیں جلیں گے؟ کیا مغرب کی معیشت کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ کیا میڈیا کی ساکھ برباد نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگا۔ یہ سب ہوگا، اور دیکھتے جائیے کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ کوشش ہونا چاہیے لوگوں کو کہ وہ آزادانہ ذرائع کو انٹرنیٹ پر تلاش کریں، خبروں کو چھانیں اور پھٹکیں اور اس پر یقین کریں۔ اس وقت میدان میں میڈیا سے متعلق بہت سے پلیئرز آ گئے ہیں جو مختلف طاقتوں کے لیے فیلڈنگ کر رہے ہیں۔ وہ کنفیوژن کریٹ کرنے میں، وہ ظالم کا ساتھ دینے میں شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں۔ فوجی کی میتوں کو دکھانا، بچوں کے تباہ حالی کو دکھانا، اور اس پر ڈائیلاگ یا مکالمے اپنے طریقے سے چسپاں کرنا، یہ بھی میڈیا کا ایک کھیل ہو چکا ہے۔ غزہ پر مسلسل بمباری ہو رہی ہے۔ کل ایک رات میں ایک ریفیوجی کیمپ پر بمبارڈمنٹ کیا گیا، جس سے الگ الگ چینلوں کے الگ الگ دعوے ہیں۔ سب سے کم دعویٰ جو ہے وہ CNN نے کیا ہے، کیونکہ مظلوم اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد الجزیرہ نے بتایا کیا ہے، پھر ایرانی میڈیا نے، اور پھر دیگر ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ کتنے لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ 9,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو بھوک اور پیاس کا حربہ اسرائیل استعمال کر رہا ہے، اس میں وہ کسی طرح سے کامیاب ہو چکا ہے۔ صحت کے شعبے تباہ کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اسپتالوں کو بھی اڑایا جا رہا ہے، اور ان مہاجرین کے کیمپوں کو بھی تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ گویا ہم سکون سے تمہیں کہیں نہیں رہنے دیں گے، تم چاہے جتنی حفاظت میں جانے کی کوشش کرو۔ ادھر مصر کی سرحد پر تقریباً 10 سے 11 لاکھ افراد سرحد پار کرنے کے لیے منتظر ہیں، اور ابھی تک سرحدیں کھولی نہیں گئی ہیں۔ کیا مصر کے سیسی کو بھی اس کا انتظار ہے کہ اسرائیل کے جہاز ان نقل مکانی کرنے کی کوشش کرنے والوں کو پسپا کر دیں، ہلاک کر دیں، زخمی کر دیں، مار ڈالیں؟ یہ ایک عجیب طرح کا منظرنامہ ہے جو مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ مغربی دنیا انجوائے کر رہی ہے، ان کو لطف آ رہا ہے۔ بہتے ہوئے آنسو، رستے ہوئے زخم، اور ڈھیر ہوتے ہوئے مکان سے مغربی حکومتیں کم از کم لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ یہ دیگر بات ہے کہ مغربی ممالک میں بھی انسانیت کا درد رکھنے والے شہری بڑی تعداد میں فلسطین کے حق میں جلوس نکال رہے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ UN کے بیان تو آ رہے ہیں، لیکن UN بھی ایک انسان ہے جس کے دانت نہیں ہیں، جو کاٹ نہیں سکتا ہے، جو پوپلا ہے۔ بہرحال تباہی و بربادی کے اس منظرنامے میں بہت کچھ ابھی باقی ہے، اور بہت کچھ چہروں سے نقابیں اٹھنا ابھی باقی ہیں۔
آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کچھ نہ کچھ آپ کو دکھاتے سمجھاتے اور بتاتے رہیں. ہماری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ایک ہمارا یہ چھوٹا سا چینل ہے، اس کو شیئر، سبسکرائب اور لائک کیجیے. کوشش کیجیے کہ اس کو روز دیکھیں آپ. ہم پروگرام بات سے بات چلے میں خلیجی ممالک کے جو حالات ہیں ان پر گفتگو کریں گے. خدا حافظ. یار زندہ صحبت باقی.